مبارکہ کا ترجمہ، اس کا معنی مطلب مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، علماء سے رجوع کرے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے، ہمارے پاس ہے مال و دولت، تو ہم کہاں صرف کریں، کہاں خرچ کریں؟ قل محبوب آپ فرما دو، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، کہ تمہاری دولتوں پر سب سے پہلا ادھیکار اگر کسی کا ہے، تمہارے مال پر سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارے والدین یعنی ابا اور امی کا ہے۔ بولیں سبحان۔ یہ عظیم الشان پروگرام عظمت والدین کانفرنس کے نام سے، جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ مداح رسول حضرت قاری توصیف رضا جامی صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جس میں علماء، شعراء، خطباء، نقباء کی کثرت ہے۔ ظاہر سی بات ہے شاعر کے گھر پہ پروگرام ہو اور اس میں شعراء کی کثرت نہ ہو تو پھر کیسے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ تعارف میں وقت ضائع نہیں کرنا ہے، جلدی جلدی گفتگو کرنی ہے، وقت کی کمی ہے، لیکن کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ منبر نور پر دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ یادگار اسلاف ہیں، منبع اخلاص ہے، نباز قوم و ملت ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی نور الہدیٰ فیضی مصباحی جو قاضی شہر سیتامڑھی ہے، ماشاءاللہ حضرت جلوہ فروز ہیں۔ منبر نور پر آپ نے یکے بعد دیگر ہر ایک کے نام کو سماعت کر لیا ہے، خوش دل رضا دل کو خوش کرنے کے لیے یہیں بیٹھے ہیں۔ اختر ضیاء مظفر پوری صاحب اپنی شاعری کی ضیاء بکھیرنے کے لیے یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ توقیر رضا الہ آبادی صاحب، الہ آباد کا نام تو وہاں کی حکومت نے ختم کرنا چاہی، لیکن ان کی وجہ سے آج بھی وہ نام زندہ ہے الہ آباد، وہ منبر نور پہ موجود ہیں۔ عطیہ اللہ طرب نوری صاحب کو آپ نے سن لیا ہے، جمیل اختر طوفانی صاحب کی طوفانی شاعری بھی آپ نے سماعت کر لی ہے، دیگر علماء کرام موجود ہیں، کس کا نام لوں، کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا عبید اللہ قادری صاحب کی نظامت ابھی تک آپ سن رہے تھے۔ انہوں نے وقت کی کمی ہے، درود پاک پڑھے، 5-7 منٹ کی گفتگو ہونی ہے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے سہانی رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو، اور ایک عاشق کہتا ہے کہ نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ سبحان اللہ۔ نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ نکیروں من ربو کا بعد میں، ما دینو کا بعد میں، نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے سجاد رضوی، بھلا قبر میں کس کو اتنی فرصت، بھلا قبر میں کس کی اتنی ہمت کہ وہ نکیروں سے کہے کہ نکیروں من ربو کا بعد میں پوچھنا، ما دینو کا بعد میں پوچھنا، نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ تو میں کہوں گا یہ عشق کی بات ہے، اور عاشقوں کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔
ہے مجھے یقین ہے ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن جب کوئی ایسا عاشق پہنچ جائے جنہیں دنیا غلام خیر البریہ اور تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے، تو وہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ امام احمد رضا جیسی شخصیت اگر یہ چاہیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں، جن کے جینے کا مقصد یہ تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن جس کے جینے کا مقصد یہ ہو کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا تو بس ہے نبی کے لیے۔ ہر کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن جس عاشق کا عقیدہ یہ ہو کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہر کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن جن عاشقوں کے دل کی آرزو یہ ہے اور جن کا دل مچل مچل کے بار بار یہ کہتا ہے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ عاشق ضرور کہے گا جس عاشق نے پوری زندگی بریلی شریف کی چٹائی پہ بیٹھ کر پیارے نبی کے عشق و محبت کی شمع روشن کی اور اس انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن آپ کی تعریف و توصیف میں، جبرائیل آپ کی تعریف و توصیف میں مشغول ہے، میکائیل آپ کا چرچا کرتے ہیں، اسرائیل آپ کا چرچا کرتے ہیں، زمین پر آپ کے چرچے، آسمان پر آپ کے چرچے، شمال میں آپ کے چرچے، جنوب میں آپ کے چرچے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو وہ عاشق تڑپ کے کہہ اٹھا یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضرت علامہ سجاد رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس 5 منٹ مجھے اور برداشت کرے۔ حضرت علامہ ابوالکلام مصباحی صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا اپنی گفتگو کے درمیان کہ محفل محتاج نہیں ہے کہ بھیڑ بھاڑ ہو تبھی محفل کامیاب ہے، اگر 10 لوگ ہو دیوانے ہو تو محفل وہ مجلس کامیاب ہوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں چاہے لوگ کم ہیں لیکن لوگوں کے اندر دم ہے، لوگ کم ہیں لیکن ان کا جذبہ بیدار ہے، لوگ کم ہیں لیکن خالص رسول اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کو بیٹھے ہیں، تو ایسی ہی مجلسیں کامیاب ہوا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک بار مچل کے بول دیں سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے قرآن مقدس میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ، اس کا معنی مطلب مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، علماء سے رجوع کرے یا آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے، ہمارے پاس ہے مال و دولت، تو ہم کہاں صرف کریں، کہاں خرچ کریں؟ قل، محبوب آپ فرما دو، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، کہ تمہاری دولتوں پر سب سے پہلا ادھیکار اگر کسی کا ہے، تمہارے مال پر سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارے والدین یعنی ابا اور امی کا ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ فلیل
فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، پہلا حق والدین کا، اس کے بعد اقربا کا۔ اب اقربا میں کون لوگ آئیں گے؟ اقربا میں دوست بھی ہیں، اقربا میں یار بھی ہیں، اقربا میں بیٹے بھی ہیں، اقربا میں بیٹیاں بھی ہیں، اقربا میں بیوی بھی ہے۔ لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حق جو ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ مطلب یہ کہ بیوی کا بھی حق ہے شوہر کے مال میں، لیکن پہلے اس کے ماں باپ کا حق ہے اس کے مال پر، پہلے اس کے والدین کا حق ہے۔ فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، یہ قرآن مقدس میں اللہ نے کہا۔ شان نزول کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جو الحمدللہ بہت مالدار تھے، جن کا نام حضرت عمر بن جموع تھا۔ آپ نبی اعظم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، میں کہاں خرچ کروں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو؟ میں کہاں خرچ کروں کہ اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو؟ اللہ کے نبی ابھی جواب دیتے تب تک کہ سائی طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین سدرہ کے مکین یہ پیغام لاتے اور اللہ کے نبی کو کہتے، محبوب آپ کہہ دیجئے ان کی دولتوں پہ سب سے پہلا ادھیکار، سب سے پہلا حق ان کے ماں باپ کا ہے۔ یہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ماں پہ خرچ کرے، پہلے اپنے ابا پہ خرچ کرے، اس کے بعد اقربا پہ خرچ کرے، اس کے بعد یتیموں پہ خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے۔ پہلا ادھیکار ماں باپ کا ہے۔ اب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں، بالکل آخری بات ہے اور بہت خاص بات ہے، انشاءاللہ آپ اسے محفوظ کر کے لے جانا جو آپ کی زندگی میں آپ کو کام آنے کو ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہماری دولتوں پہ پہلا حق ہمارے امی کا، ہماری امی کا، ہمارے ابا کا ہے۔ اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ سونا ہے تو اس پہ ادھیکار ابا اور امی کا، چاندی ہے اس پہ ادھیکار ابا اور امی کا، کروڑ پتی ہیں تو دولت پہ ادھیکار اما اور امی کا، ابا کا، ہم مالدار ہیں تو ہمارے مال پہ ادھیکار پہلا میرے والدین کا۔ اب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور خسرو خوبہ، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، فخر رسولہ، سرور انبیاء، مالک انس و جاں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری محبتوں کا، ہمارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے حسن سلوک کا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا تمہاری ماں۔ صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں۔ صحابی رسول نے پھر کہا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ پھر کون؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا تمہارے ابا۔ اب اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھے اور اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھے اور تب جا کے آپ گہرائی اور گہرائی میں اتر کر سوچے کہ ایک انسان کے پاس ہوتا کیا ہے اور وہ کسی کو کتنا دے سکتا ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ بہت بڑا سخی ہوگا تو اپنا مال کسی پہ خرچ کر دے گا، بہت مہذب اور مؤدب ہوگا تو تعظیم و تکریم کرے گا، عزت دے گا۔ انسان یہی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد باقی باتیں سب کہنے کو ہے کہ میں جان دے سکتا ہوں، دیتا کوئی نہیں، میں جان دے سکتا ہوں، دیتا کوئی نہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ جب دینے کی باری آئے اور دے سکے فی زمانے نہ انسان تو وہ کسی کو عزت دے سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ محبت سے پیش آ سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ سکتا ہے، وہ 10 20 100 50 1000 2000 دے سکتا ہے۔ اب سنیے، انسان کے ادھیکار چھیتر میں، انسان کے اختیار میں جو جو چیزیں ہیں، آپ آیت مبارکہ کو، آیت مذکورہ کو ذہن میں رکھیں اور سرکار دو عالم کی حدیث کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ مومن یا کسی انسان کے اختیار میں جو جو چیزیں ہیں جو وہ کسی کو دے سکتا ہے، ان سب پر سب سے پہلا حق اس کے ماں باپ ہے۔ وہ محبت دے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دے، وہ عقیدت پیش کرے تو سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ پیش کرے، وہ الفت کا معاملہ رکھے تو سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ رکھے، وہ دولت لٹانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے ماں باپ پر لٹائے۔ ان کو خوش کر کے ہی کہیں اور خرچ کرے گا، تبھی جا کے کامیاب۔
واہ 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 واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، ہے واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ لیکن جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ 1 بجے پروگرام ختم کرنے کو ہے، آخری حدیث پاک سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی رسول آ گئے، ایک اور روایت سن لے، والدین کی عظمت کیا ذرا غور کریں۔ حضرت اسماء ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، کہتی یا رسول اللہ، میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے جو کافرہ ہے، مومن نہیں، مومنہ نہیں ہے، کافرہ ہے، وہ مجھ سے ملنے آئی ہے، یا رسول اللہ کیا میں اس سے ملوں، میں اخلاق پیش کروں، محبت پیش کروں، تعظیم کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا اگرچہ وہ کافرہ ہے لیکن تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کی تعظیم کرو، اس لیے کہ وہ تیری ماں ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک اور صحابی رسول آتے، کہتے یا رسول اللہ، جب میرے والدین زندہ تھے تو میں نے جی توڑ کوشش کی کہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہنے پائے، لیکن جب وہ انتقال کر گئے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کوشش کو جاری رکھوں۔ یا رسول اللہ، جب وہ زندہ تھے میں پیر دبا دیتا تھا، پانی پہنچا دیتا تھا، کھانا کھلا دیتا تھا، کپڑے سل دیتا تھا، کپڑے دھو دیتا تھا، جتنا ہو سکے میں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اب بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، تو اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم چاہتے ہو کہ خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے تو تمہارے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے ہر کار خیر میں، بلکہ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا تھا کہ تم جب بھی روزہ رکھو نفلی اپنے لیے تو تمہیں چاہیے کہ ابا کے نام پر بھی 1-2 روزے رکھ لو، والدین کے نام سے بھی رکھ لو، تم نماز پڑھنے جاؤ خود کے لیے پڑھو تو والدین کے نام سے بھی 2-4-10 رکعتیں پڑھ لو، تم خیرات دینے جاتے ہو اپنے والدین کے نام سے بھی دیا کرو، یعنی جو بھی کار خیر ہے، نیک عمل ہے، تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود کے لیے کرتے ہو تو ان تمام کار خیر میں اپنے والدین کو شامل رکھو، یہ تمہارا سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی، پھر کبھی ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، پھر مکمل گفتگو سنائیں گے انشاءاللہ۔ آج بس اسی پر اکتفا کیجئے۔ علماء کثیر تعداد میں موجود ہے اور چونکہ میں علاقائی ہوں